الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا، وہ قوت، مال اور دنیا کے کثیر سامان دیے، ما لم نمکن لکم، جو تم کو نہ دیا۔ الم یروا کم اہلکنا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہلاک کر دی کتنی قومیں، من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے زمین میں جماؤ دیا، ٹھہراؤ دیا، قوت، مال، دنیا کے کثیر سامان دیے، ما لم نمکن لکم، جو طاقتیں ہم نے تم کو نہیں دیں، مگر پھر بھی اللہ کے غضب کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آج دیکھیں اس دور کا انسان چاہے جتنی بھی ترقی ہو گئی، پچھلے دور کے انسانوں سے بہت زیادہ کمزور ہے۔ نہ ہم سے سردی برداشت ہوتی ہے، نہ گرمی برداشت ہوتی ہے، نہ بھوک برداشت ہوتی ہے، نہ پیاس برداشت ہوتی ہے۔ آسائشوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، انتہائی کمزور ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بھی طویل ہوتی تھیں، قد بھی طویل ہوتے تھے، ان کی غذا بھی خالص ہوتی تھی، اور وہ بہت طاقتیں رکھتے تھے، مگر اللہ رب العالمین کا جب عذاب آیا تو وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو ہم کس طاقت پر غرور کرتے ہیں؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار پانی بھیجا، جس سے کھیتیاں اور باغ شاداب ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں جس سے باغ پرورش پائے، اور دنیا کی زندگانی کے لیے عیش و راحت و آرام کے اسباب انہیں مل گئے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ اس جملے پر ہم غور کریں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ گناہ ہوتا ہے، گناہ انسان کو نقصان دیتا ہے، گناہ کی اپنی نحوستیں ہوتی ہیں۔ جو شخص گناہ کرے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نے حقیقی سکون پا لیا، تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ اپنے حساب سے صحیح کہہ رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقی سکون کیا ہوتا ہے۔ کبھی حقیقی سکون اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا تو ایک صورت یہ ہے کہ حقیقی سکون اسے معلوم نہیں، اس لیے بے سکونی کو وہ سکون سمجھ رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہ جانتا ہے کہ میں بے سکون ہوں، حقیقی سکون مجھے میسر نہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ گناہ انسان کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے سے ہر چیز سے برکت چلی جاتی ہے۔ جب انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو پانی میں بھی برکت ہے، کھانے میں بھی روحانیت ہے، بستر پر بھی چین ہے، ظاہر میں بھی چین ہے، باطن میں بھی چین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اب لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے توجہ دلائی کہ کافروں کے جو تہوار ہوتے ہیں، ان تہواروں پر کافروں کو ہمارے مسلمان بھائی مبارکباد دیتے ہیں، حالانکہ شرعی طور پر انہیں مبارکباد دینا منع ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ مثلا کرسمس کے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ ہمیں عید میں مبارکباد دیتے ہیں تو ہم انہیں ہیپی کرسمس کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہم الحمدللہ حق پر ہیں۔ اگر کوئی
ایک بچہ حق پر ہو اور وہ محنت کرے اور کامیاب ہو جائے تو اسے تو فیل ہونے والا بچہ مبارکباد دے گا، لیکن بتائیے کیا فیل ہونے والا بچہ کامیاب ہونے والے بچے کو مبارکباد دے تو وہ اسے فیل ہونے پر مبارکباد دے سکتا ہے؟ تو جو دین اسلام سے دور ہے وہ فیل ہے اس دنیا میں، اور جو دین اسلام پر عمل کرنے والا ہے حقیقی عید تو اسی کی عید ہے، تو ہم کامیاب ہیں، ہمیں وہ مبارکباد دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں کیا ہم انہیں فیل ہونے پر اور تباہ و برباد ہونے پر مبارکباد دیں؟ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ جو کرسمس مناتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 25 دسمبر کو اپنا بیٹا جنم دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ ہیپی کرسمس کے وہ معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنم دیا، تو نعوذ باللہ من ذالک ہم انہیں مبارکباد کیسے دے سکتے ہیں؟ اور پھر بعض نادان تو ان کے ساتھ جا کر کرسمس مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور ان کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، اور کافروں کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا یہ گناہ ہے، بلکہ یہ تو ایمان کے ضائع ہونے کا ایک سبب ہو سکتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، مثلا کوئی شخص وہ سلیب پہن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ عیسائی اس دن سلیب پہن رہے ہیں تو چلو میں بھی پہن لیتا ہوں۔ اس کی کوئی نیت نہیں ہے، لیکن فقہاء نے لکھا سلیب پہنتے ہی وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یہ ہندوؤں کا ایک مذہبی شعار ہے۔ اگر مسلمان بت کے سامنے سجدہ کر لے، چاہے اس کی نیت نہ ہو، تب بھی کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے خدا را ان چیزوں کو سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ دقیانوسی باتیں ہیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی اس طرح عیسائیوں کو مبارکباد نہیں دی۔ اور پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ کرسمس آنے سے پہلے ہمارے مسلمان بھائی دکانوں پر سیل لگاتے ہیں، 50% اور 60% رعایت پر چیزیں بیچتے ہیں، حالانکہ ایسے موقع پر ہمیں ان کے تہوار میں حصہ لینا منع ہے۔ تو ایسے دکاندار جو یہ کرتے ہیں وہ اس سے باز آئیں، اور جس دکان پر اس طرح سیل لگی ہوئی ہو اور ہیپی کرسمس اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہوں تو وہاں سے چیزیں خریدنی بھی نہیں چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو۔ یہ ہمارا جو میڈیا ہے پاکستان کا اور جو مختلف چینل ہیں، یہ یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام سے پیسے لیتے ہیں اور ایسے تہوار کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان کا اسلامی شعار اور اسلامی تشخص وہ مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو اور جو ان کے پٹھو ہیں اللہ انہیں ذلیل رسوا فرمائے، اور مسلمانوں کو اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور ان کے بعد اور دوسری قومیں ہم نے پیدا کی اور دوسرے قرن والوں کو ان کا جانشین کیا۔ مراد یہ ہے کہ گزری ہوئی امتوں کے حال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ لوگ باوجود قوت کے، دولت کے، مال کی کثرت اور بال بچوں کی کثرت کے باوجود جب انہوں نے کفر کیا، سرکشی کی، تو اس وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے اور کوئی چیز انہیں کام نہ آئی۔ تو چاہیے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوں، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، ہماری جگہ دوسرے لوگ لے لیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔